بات یہ ہے کہ لوگوں کو یہ کون احساس دلائے گا کہ ہم آپ لوگوں کے لیے کام کر رہے ہیں۔ غلط فیصلے کیے، آئین کے خلاف چلے، قانون کی بالادستی قائم نہ کی تو ریٹائرمنٹ کے بعد ان کا بھی وہی حال ہوگا جو آج قاضی فائز عیسیٰ کا ہو رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جب لوگوں کو اپنے لیڈر پر بھروسہ ہوتا ہے اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ سچا ہے، با کردار ہے، جو وہ کر رہا ہے وہ ان کے بھلے کے لیے کر رہا ہے، انہیں کے لیے وہ ڈٹا ہوا ہے، انہی کے لیے وہ کھڑا ہوا ہے، انہی کے لیے وہ جیل کاٹ رہا ہے، انہی کے لیے قید تنہائی کاٹ رہا ہے۔ لیکن اگر ایک شخص جیل میں ہو اور اس کے ماتحت جتنے بھی دوسرے ورکرز ہیں، اگر وہ عہدوں پر بیٹھ جائیں، وہ صحیح طرح سے اپنی ذمہ داریاں سر انجام نہیں دیں گے اور اپنے لیڈر کے بیانات اور الفاظ کو لوگوں تک صحیح طریقے سے نہیں پہنچائے گا تو یقیناً کامیابی تھوڑی دیر سے ملتی ہے، تو یقیناً انقلاب آنے میں بھی دیر لگتی ہے، تو یقیناً لوگ بھی کنفیوژن کا شکار رہتے ہیں۔ لیکن یہی ایک وجہ ہوتی ہے کہ کسی لیڈر کو گرفتار کر لیا جائے، اس کا لوگوں سے رابطہ اس وجہ سے منقطع کر دیا جاتا ہے کہ ایک گیپ دونوں کے درمیان پیدا ہو جائے، کیونکہ جب لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد کسی کو اپنا لیڈر منتخب کر لیتی ہے، اپنا رہنما مان لیتی ہے، تو پھر وہ اس کی لازمی پیروی کرتے ہیں، اس کے ہر لفظ پر لبیک کہتے ہیں کہ اور حد سے بھی گزر سکتے ہیں۔ عجیب و غریب قسم کے بیانات کل سے پی ٹی آئی کے مختلف ورکر کی طرف سے سننے کو مل رہے ہیں۔ شیر افضل مروت صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ مجھے 3 لاکھ بندے دے دیں تو پھر اسٹیبلشمنٹ ہم سے بات کرے گی۔ اسی طریقے سے پی ٹی آئی کے نامور وکیل ہیں، وہ کہتے ہیں کہ 5-6 ہزار بندے نکلنے سے کچھ نہیں ہوگا، لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد کو سڑکوں پر آنا ہوگا، اگر سڑکوں پر آئیں گے تو فیصلے بھی سڑکوں پر ہوں گے اور ہمیں اپنا حق ملے گا۔ بات یہ ہے کہ لوگوں کو صحیح لیڈ کون کرے گا، بات یہ ہے کہ لوگوں کو یہ کون احساس دلائے گا کہ ہم آپ لوگوں کے لیے کام کر رہے ہیں، بات یہ ہے کہ لوگوں کو صحیح سمت کون دکھائے گا، بات یہ ہے کہ رہنماؤں کے پیچھے ہی لوگ چلتے ہیں، بات یہ ہے کہ اگر کسی رہنما میں اتنی جرت ہے تو وہ لوگوں کو گھر سے باہر نکالنے کی صلاحیت رکھتا ہو، نظریے سے جوڑنے کی صلاحیت رکھتا ہو، سب سے پہلے وہ رہنما نڈر ہونا چاہیے، بے باک ہونا چاہیے، تو پھر ہی لوگ اس کی طرف متوجہ ہوں گے۔ پی ٹی آئی نے گزشتہ 1-2 ماہ میں کیا کیا کہ لوگوں کی کثیر تعداد کو گھروں سے نکالنے میں تو کامیاب رہی، مگر جب لیڈرشپ ہی ان موقع پر غائب ہو جاتی تھی یا نظر نہیں آتی تھی تو شاید لوگ بھی اس وجہ سے خاموش ہو گئے، تھوڑا سا چپ ہو گئے۔ کون 3 لاکھ بندے لا کے شیر افضل مروت کو دے گا؟ اگر یہ اتنا ہی آسان ہوتا تو دنیا میں ہر جگہ پہ انقلاب آ جاتا۔ 3 لاکھ بندے، کیا کوئی پاکستان میں کمپنیاں ہیں جو بندوں کو ہائر کر کے دیتے ہیں؟ بندے خود گھر سے نکالنے ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو 3 لاکھ بندے دے ہی دیے جائیں تو پھر آپ کا اس میں کیا کام ہے؟ اگر 3 لاکھ بندے آپ کو دے دیے جائیں تو اس سے زیادہ آسان کام کیا ہے؟ تو پھر تو 22 سال سیاسی جدوجہد کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ بندے ہائر کریں 3 لاکھ اور اپنے ساتھ لے کے چلے جائیں۔ انقلاب میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کتنے بندوں کی ضرورت ہوتی ہے، انقلاب جب کامیاب ہوتا ہے تو پھر حد نگاہ عوام ہی نظر آتی ہے۔ تیسرا، بیرون ملک میں جس طریقے سے پاکستانی استقبال کر رہے ہیں وہ بھی اپنی مثال آپ ہے، جس طرح سے میاں محمد نواز شریف کا استقبال کیا وہ بدمزہ ہوئے، اور جس طریقے سے قاضی فائز عیسیٰ گاڑی میں منہ چھپاتے ہوئے نکلنے کی کوشش کر رہے تھے، وہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ قاضی صاحب نے اپنے فیصلوں میں ایسی ہیر پھیر کی ہے جو بالکل آئین کے خلاف تھی، لوگوں کو ان کا حق نہیں دیا، کیونکہ اگر کوئی شخص حق سچ پر ہو، چاہے وہ اکیلا ہی کیوں نہ ہو، پھر اس میں اتنی اخلاقی قوت اور اخلاقی جرت تو ضرور ہوتی ہے کہ وہ ایک بھیڑ کا سامنا کر سکے، لوگوں کے ہجوم کے سامنے کھڑا ہو سکے اور ان کے سوالوں کا جواب دے سکے۔ لیکن جب خود آپ اپنے ضمیر کے مجرم ہو اور ضمیر آپ کو اندر سے دستک دے رہا ہو کہ آپ نے ٹھیک نہیں کیا، آپ ظاہری تو چیف جسٹس آف پاکستان سے مگر کسی سیاسی جماعت کے سیاسی رہنما کی طرح آپ نے خدمات سارا انجام دی ہوں، تو پھر ایسا تو ہونا ہی تھا۔ اب جیسا کہ لوگوں نے بہت سی امیدیں موجودہ چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ خان افریدی کے ساتھ جوڑ دی ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، جو قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ آج کل جو حال ہو رہا ہے، لوگ ان سے جس طرح سے سوال و جواب پوچھ رہے ہیں، جس طرح سے انہوں نے اپنے اختیارات کا ناجائز فائدہ اٹھایا اور جس طریقے سے اپنے اختیارات کو صرف ذاتی مفادات کے لیے استعمال کیا، اگر کوئی جج کسی سیاسی جماعت کے لیے کام کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ بھی تو ہے کہ وہ سیاسی جماعت بھی اس کی خدمات کے عوض کچھ نہ کچھ تو نوازتی ہوگی۔ لہٰذا موجودہ چیف جسٹس آف پاکستان کو پاکستانی عوام کو اتنا وقت دینا چاہیے کہ ان کی کریڈیبلٹی سامنے آ سکے، کیونکہ اس وقت سپریم کورٹ کے جتنے بھی ججز ہیں وہ کم از کم
اس بات سے سبق تو لے رہے ہوں گے کہ اگر انہوں نے بھی قاضی فائز عیسیٰ کی طرح خدمات سر انجام دی، فیصلے کیے، غلط فیصلے کیے، آئین کے خلاف چلے، قانون کی بالادستی قائم نہ کی، تو ریٹائرمنٹ کے بعد ان کا بھی وہی حال ہوگا جو آج قاضی فائز عیسیٰ کا ہو رہا ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ پاکستانی قوم ان کی آنے والی نسلوں کو بھی کبھی نہ بخشے۔ شکریہ۔